عمر بھر اس کے ہر غیر سے ناتا کاٹ لیا تھا، جو عمر بھر اسے راضی کرنے میں مرتے رہے تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کے لیے پاک صاف کر لی تھی، جنہوں نے خواہشات کو پاک کر لیا تھا، جنہوں نے، میرے بیٹوں سنو، میری بیٹیوں سنو، جنہوں نے اپنی ترجیحات مولا کے لیے بدل دی تھی، جنہوں نے سب کچھ تجمج کر دیا تھا اپنے مولا کے لیے، جنہیں وہ لذت بستر میں نہیں ملتی تھی جو سرور سجدوں میں آتا تھا، جنہیں کھیل کود میں اور دنیا کی راحتوں میں وہ کیف نہیں ملتا تھا جو اس کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے سے ملتا تھا، جنہیں دنیا کے نغمات وہ کیف نہیں دیتے تھے جو اس کی مناجات میں ان کو سرور ملتا تھا، جو اس کے منانے میں سرور ملتا تھا، جو اس سے باتیں کرنے میں سرور ملتا تھا، جو اس کے نغمہ لاہوتی کو سن کے مچلتے تھے، جو تڑپتے تھے، جن کے آنسو بارش کی طرح رواں رہتے تھے، جن کے دل سینے میں کسی اور کو داخل نہ ہونے دیتے تھے، جنہوں نے پوری زندگیاں مولا کی رضا کے لیے، اس کی قرب کے لیے، اس کے دیدار کے لیے وقف کر دی تھی، پاک ہو گئے تھے، صاف ہو گئے تھے، مخلص ہو گئے تھے، متواضع بن گئے تھے، تکبر نکال دیا تھا، عجب نکال دیا تھا، حرص نکال دیا تھا، ہوس نکال دی تھی، وہ لوگوں کے بندے نہیں رہے تھے، وہ تخت و تاج کے بندے نہ تھے، وہ مال و دولت کے بندے نہ تھے، وہ عزت و شہرت کے بندے نہ تھے، وہ ہوس دنیا کے بندے نہ تھے، وہ صرف مولا کے بندے تھے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے، کسی کے آگے دامن نہیں پھیلاتے تھے، وہ کہیں ذلیل نہیں ہوتے تھے، ہر بڑے سے بڑے کے لیے متکبر تھے مگر مولا کے لیے ذلیل تھے، اس کے لیے جھکے رہتے تھے، بڑوں کے آگے سر کھڑا رکھتے تھے مگر مولا کے آگے سر اٹھاتے نہیں تھے۔ جنہوں نے زندگیاں ایسی گزاری تھی ان کے لیے حکم ہوگا اب سارے پردے اٹھا دو، اب بلا حجاب میرے عاشقوں میرا جلوہ کر لو، میرا مکڑا تک لو، راج راجتے دیکھ لو، راج راجتے تک لو۔ کیا بچھوڑی کی کیا زندگی ہے، فراق کیا زندگی ہے، ہم نے کیا زندگی گزاری ہے، کیا دھکے کھائے۔ جب لوگ مولا کو تک لیں گے، اس کے دیدار میں مست ہو جائیں گے، تو آگے سنیے اللہ پاک بلائیں گے داؤد کہاں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک اس مجلس میں بلائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوں گے، یا رب لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام بلا کے کہیں گے کہ داؤد تینوں بڑی سونی آواز دیتی آئی، بڑی سونی آواز دیتی آئی، کوئی نغمہ سنا، ہائے ہائے ہائے۔ یہ حدیث پاک بتا رہا ہوں آپ کو، داؤد علیہ السلام کو کہ مجلس جمی ہے، مجلس، کچھ پڑھ، کوئی کلام سنا۔ فَيَقُولُ يَا داود قُمْ فَمَجِّدْنِي كَمَا كُنْتُ تُمَجِّدْنِي فِي الدُّنْيَا، كَمَا كُنْتَ تُمَجِّدُنِي فِي الدُّنْيَا، مجدنی کما کنت تمجدنی فی الدنیا۔ فرمائے گا فمجدنی کما کنت تمجدنی فی الدنیا۔ داؤد جس طرح دنیا میں گاتا تھا نا میرے پیار کے نغمے، میرے حسن کے نغمے، اور الاپتا تھا میری عظمت و تقدیس کے نغمے، آج محفل عاشقوں کی سجی ہے، میں خود بیٹھا ہوں کرسی صدارت پر، مجھے بھی سنا، محفل جمے گی،
حضرت داؤد علیہ السلام اس دن اللہ کے نعت خان ہوں گے، مدح خان ہوں گے۔ ان کی آواز بڑی دل آویز تھی، دل نشیں تھی، پرسوز تھی، پرکشش تھی۔ ان کی آواز سے اللہ پاک اپنی شان میں کلام سنے گا جنت کی محفل میں۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے جب کسی صحابی سے سنتے قرآن یا کوئی کلام بڑا خوبصورت، تو آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تجھے داؤد کا گلا ملا ہے۔ داؤد کے جو نغماتی گلا ہے، مزامیر، اس کے جو ساز ہیں اس کے، وہ تمہیں عطا کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن قیس سے کلام سنا اور قرآن، فرمایا لقد اوتی ھذا من مزامیر آل داؤد مسردا، اس کو داؤد کا گلا، داؤد کے مزامیر ملے ہیں، ان کو چنا جائے گا۔ آپ میں سے کون کون اس محفل میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ بولیے، ہائے ہائے ہائے، کون اس محفل میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ یہ سچی آرزو ہے یا لمحے کا جذبہ ہے؟ جگنو کی چمک ہے، آئی گئی، اعتکاف کے چند دن ہیں، بس واپس جائیں گے، پھر گم ہو جائیں گے انہی رنگوں میں، دنیا کے رنگوں میں۔ اگر تو یہ پختہ عزم ہے تو پھر ہمت بھی کرو نا، کچھ ہمت کرو، کچھ اپنے آپ کو بدلو، کچھ کوشش کرو، پھر اس محفل میں بیٹھنے کی تیاری کرو، غفلت چھوڑو، نافرمانی چھوڑ دو، بے وفائی چھوڑ دو، بے وفائی چھوڑ دو۔ اس محفل میں بیٹھنا ہے، حضرت داؤد کو سننا ہے اور مولا کا مکھڑا دیکھنا ہے۔ اس نے پوچھنا ہے مانگو کیا مانگتے، انہوں نے بیک آواز کہنا ہے مولا اور کچھ نہیں چاہیے، تیرا مکھڑا چاہیے۔ پھر وہ بلا بلا کے مکھڑا دکھا، اس کی تیاری کرو نا۔ اور آقا علیہ السلام نے حضرت صہیب کی روایت میں، صحیح مسلم اور ترمذی میں ہے، یہ فرمایا وَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ کے مکھڑے کے دیدار سے بڑھ کر محبوب شے اور کیا ہوگی؟ فرمایا یہی قرآن میں وعدہ ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، ایمان والے لوگوں کو حسنہ ملے گا اور اس سے بھی زیادہ۔ حضرت ثابت البنانی نے بھی یہی کہا وَيَكْشِفُ الْحِجَابَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ، خدا کی قسم جب اس کا دیدار ہوگا تو جنت میں کوئی شے نہ اس سے زیادہ لذیذ ہوگی، نہ محبوب ہوگی، نہ آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی۔ اب چونکہ ادھر ہی ہیں آپ، ابھی ادھر ہیں، ایک اور منظر ہے آپ کو اس سے بھی عجیب تر منظر، اس سے بھی عجیب تر منظر وہ بتا رہا ہوں۔ مسند حارث بن ابی اسامہ میں روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ مضمون کبھی اختصار سے کبھی اختلاف الفاظ سے مسند عبد بن حمید میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور علامہ ابن القیم نے بھی روایت کیا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری امتیں جمع ہوں گی، سب لوگوں کو ان کے اماموں، نبیوں، پیغمبروں، لیڈروں، جن جن کے وہ پیروکار اور فالوور ہیں، ان کا نام لے لے کے بلایا جائے گا۔ اب فلاں والے آ جائیں، اب فلاں والے اسی طرح بلایا جائے گا، فلاں کے ماننے والے آ جائیں، فلاں کے پیروکار آ جائیں، آخر پہ بلایا جائے گا ہذہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی بلا کے کہا جائے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، انکم الاخرون الاولون، ہو سب سے پہلے درجے میں، مگر باری تمہاری سب سے آخر میں آئے گی۔ پہلے میں اوروں کو بھگتا لوں، اوروں کو بھگتا لوں، تمہاری باری آدمی آ جائے گی،
بیٹھے رہو، امت محمدی سے فرمایا جائے گا بیٹھے رہو۔ پھر یہود کو بلایا جائے گا، انہیں بھگتایا جائے گا۔ پھر نصارہ کو بلایا جائے گا، ان کو بھگتا دیا جائے گا حساب کتاب کر کے۔ اس کے بعد اور باقی لوگوں کو یکے بعد دیگرے بلاتے بلاتے، حتیٰ کہ جو لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، شمس و قمر، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو دجال کی کریں گے، باری باری ایک ایک کا نام لے کے بلایا جائے گا اور سب کو بھگتا دیا جائے گا۔ اینڈ پر مسلمان رہ جائیں گے، آقا علیہ السلام کی امت۔ ان میں سے پھر باری تعالیٰ ان میں سے چناؤ ہوتا جائے گا، پوچھے جائے گا من انتم، تم کون ہو؟ شرط وہاں تک پہنچنا ہے، تبھی بلایا جائے گا نا، تبھی پوچھے گا نا من انتم، تم کون ہو؟ اگر وہاں پہنچ ہی نہ سکے تو پھر من انتم کیا ہو؟ جو پہنچ جائیں گے ان سے اللہ پاک خود پوچھیں گے پیار سے، من انتم، کتنے پیار کا رنگ ہے، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے فیقولون نحن ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کی امتی ہیں آقا۔ فرمایا تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ یقولون محمد، ہمارے نبی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون سی ہے؟ فرمایا قرآن۔ کس کی عبادت کرتے تھے؟ مولا تیری عبادت کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہو جائیں گی۔ اب آگے سنیں، کس لیے آئے ہو؟ قالوا ھذا یومنا الذی وعدنا، باری تعالیٰ یہ دن ہے اس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس دن میں کچھ ہوگا، اس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس وعدے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اشارہ ہوگا دیدار کا، کہ تیرے دیدار کا وعدہ تھا۔ فیقول، آگے سنیے، اتعرفون اللہ اذا رأیتموہ، اللہ پاک پوچھیں گے وہ اے دسو جس رب نو ویکھن آئے ہو، اگر تسی انہوں ویکھ لو تو سنجان لیسو؟ آیا سنجان لو گے، پہچان لو گے؟ جس کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہو وہ اگر تمہارے سامنے آ جائے پہچان لو گے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، وہ کہیں گے جی ہاں، کیوں نہیں رب میرے مولا، کیوں نہیں پہچانیں گے، اسی کی عبادت کرتے رہے عمر بھر۔ فَيَقُولُ وَكَيْفَ تَعْرِفُونَهُ وَلَمْ تَرَوْهُ، کیویں سنجانو گے، تسی تو ویکھیا ہی نہیں اس نے اج تک، تم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، تو پہچانو گے کیسے؟ ان کا جواب سنیں، وہ جواب دیں گے یقولون نعلم انہ لا عدل لہ، ویکھیا تو نہیں پر پہچان لواں گے کہ اس جا ہے ہی کوئی نہیں، آیا اس دی مثل کوئی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، واہ 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 واہ، اس سونے دی مثل کوئی نہیں، اس لیے اس کو پہچان لیں گے۔ اللہ پاک فرما اچھا پہچان لو گے؟ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ پاک پھر تجلی فرمائے گا، پردہ اٹھائے گا، اپنا جلوہ کر آئے گا، تو وہ دنگ رہ جائیں گے، کہیں گے انت ربنا تبارکت اسماؤ، سونا رب تو ہے سونا رب، مدہوش ہو جائیں گے، مدہوش ہو جائیں گے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دنگ ہو کر سجدے میں گر جائیں گے۔ اور امام احمد بن حنبل کی روایت میں اور امام دار قطنی کی روایت رؤیت اللہ کے اندر، اس میں آتا ہے جب دیکھیں گے اور دنگ رہ جائیں گے، وہ کہیں گے مولا تو ہے ایڈا سونا، اتنا خوبصورت۔ جب مبہوت ہو جائیں گے فتجلی لہم وہو یضحک، اللہ ہنسنے لگ جائے گا، مسکرانے لگ جائے گا، واہ 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 واہ، عاشق حیران ہوئے پہلے، وہو یضحک، اللہ مسکرانے لگ جائے گا، وہ دنگ رہ جائیں گے، مبہوت رہ جائیں گے، عالم حیرت میں گم ہوں گے، اے سونا رب
وہ یضحک، رب ان کو دیکھ کے مسکرائے گا ان کی حالت کا۔ اور پھر حدیث میں یہ ہے کہ پھر وہ ان کے چہرے، جسم، لباس سارے نور سے روشن ہو جائیں گے، اور جدھر جائیں گے وہ نور لے کے، جنت میں جدھر جائیں گے نور ان کے ساتھ پھرے گا۔ رب کے دیدار سے جو نور ملے گا وہ ان کے ساتھ چلے گا۔ حضرت عثمان بن سعید الدارمی نے جو روایت کیا ہے ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری سے، اور وہ ایک طریق سے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے، اس کے بھی لفظ ہیں فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكًا، عاشقوں کے آ کر فرمایا کہ وہ اللہ پاک پھر ہمارا حال دیکھ کر مسکرائے گا، ہنسے گا۔ واہ واہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے یہ بات کہ اللہ ہمارا حال دیکھ کر مسکرائے گا، ہنسے گا، میں نے سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مرۃ ولا مرتین ولا ثلاث، میں نے صرف ایک بار نہیں سنی، دو بار نہیں سنی، تین بار نہیں سنی، میں نے خدا جانے کتنی بار آقا کی زبان اقدس سے یہ بات سنی۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے خدا کی قسم میں نے اپنی اسلام کی پوری زندگی میں اس سے زیادہ کوئی اور ایسی حدیث نہیں سنی جس حدیث سے مجھے محبت ہو کہ اللہ ہمارا حال دیکھ کر ہنسے گا، ہنسے گا، مسکرائے گا۔ اے عاشق نے مبہوت بہنے کچھ سجدے وچ پیا، ان کا آنا تا کچھ خبر نہ رہی، آج سجدہ کرے قیام کرے، ہر طرف جان و دل بچھا دیجئے، کیا خبر وہ کہاں قیام کرے، کس نو جلوہ کرا دینا، کس نو مکھڑا بکھا دینا، ہر کوئی عالم مستی وچ پہ۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ سعید بن المسیب یہ تابعی ہیں، تو سعید بن مسیب کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو جب ملاقات کے بعد جانے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سعید بن مسیب اچھا انشاءاللہ جنت کے بازار میں پھر ملاقات ہوگی۔ فرمایا جنت کے بازار میں ملاقات ہوگی۔ انہوں نے پوچھا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ فرمایا ہاں، وہاں بازار عشق الہی ہوگا، بازار ہے جنت میں عشق الہی کا۔ فرمایا ہر جمعے کو وہ بازار لگے گا، مارکیٹیں لگتی ہیں نا کہ سنڈے مارکیٹ، فرائیڈے مارکیٹ، سیٹرڈے مارکیٹ، یہاں تو مجھے اب پتہ نہیں ہے بلکہ یورپ میں، انگلینڈ میں، پوری دنیا میں لگتی ہے۔ فرمایا ہر جمعے کو بازار کھلے گا، عشق الہی کا سودا بکے گا۔ فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ، اور ہر جمعے کے جمعے لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، اس کا عرش ان پر ظاہر ہو جائے گا، جنت کے باغات میں سے ایک باغ کو چن لیا جائے گا، اس باغ میں عرش الہی ظاہر ہوگا، اللہ کی کرسی ظاہر ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ پھر ان کے لیے فَتُودَعُ لَهُم مَنَابِرُ مِن نور، عاشقوں کے لیے، دیدار کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر رکھ دیے جائیں گے۔ وَمَنَابِرُ مِن لُؤْلُؤٍ، اور کئیوں کو موتیوں کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، کئیوں کے ممبر یعنی صوفے زبرجد کے ہوں گے، کئیوں کے صوفے سونے کے ہوں گے، کئیوں کے چاندی کے ہوں گے، کئیوں کی کرسیاں ہوں گی، ہر کوئی اپنے اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق جو حقدار ہے دیدار الہی کا بیٹھ جائے گا۔ تو فَيَقُولُ، وہ پھر اللہ کو عرض کریں گے مولا آپ دیدار کرا، پھر آگے میں نے آپ کو بیان کر دیا، اللہ کا دیدار ہوگا، پردے اٹھیں گے، پھر ہر کوئی نور سے روشن ہو جائے گا۔ جب پلٹ کے واپس آئیں گے جنت میں، اپنے گھروں میں، اپنے اہل و عیال میں، گھروں میں، بیویوں کے پاس، جہاں بھی آئیں گے گھر واپس، تو وہ کہیں گے جب گئے تھے تو اتنے حسین نہیں تھے، آپ کے چہروں پر اتنا حسن، اتنا نور، اتنی چمک دمک نہیں تھی، اب پلٹ کے آئے ہو تو تمہارے چہروں کا حال ہی کچھ اور ہے، کپڑوں کا حال ہی کچھ اور ہے۔ فَيَقُولُ إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، آج ہم اپنے مولا کی مجلس میں بیٹھ کے آئے، سونے رب کو بیٹھے آئے، ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ، ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਤੱਕਿਆ،
اس کا نور چڑھ گیا ہے ہمارے اوپر، روپ چڑھ گیا ہے، اللہ کے نور کا روپ چڑھ گیا ہے، ہمارے چہرے روشن ہو گئے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری سے مرسلاً بھی اس طرح روایت ہے کہ اللہ پاک جب اپنا دیدار کرائے گا بڑے بلند مقام پر بیٹھے ہوں گے، فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكًا، عاشقوں کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے ملے گا، بے تکلفی ہوگی، ہنس رہا ہوگا، معلوم نہیں اس کا مسکرانا کیسے، اس کا ہنسنا کیسے، اس کی مسکراہٹ کیسے ہوگی۔ ایک طرف انبیاء بیٹھے ہوں گے، کہیں صدیقین بیٹھے ہوں گے، کہیں شہداء اور اولیاء بیٹھے ہوں گے، کہیں صالحین بیٹھے ہوں گے، یہ سب عاشقین اللہ کے حضور بیٹھے ہوں گے۔ ان سب سے اللہ پوچھے گا، بار بار حدیث میں آ رہا ہے، بار بار حدیث میں آ رہا ہے، پوچھے گا اللہ پاک، یقول لهم سلونی، مانگ لو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگ لو، اللہ پاک پوچھیں گے۔ وہ اپنی زبان حال سے جواب دیں گے، زبان حال سے، شکر پروردگار ہے تیرا، تیری بخشش ہی خلد میں لائی۔ یہ مضمون ہے حدیث پاک کا، ایک آزاد نظم کی شکل میں زبان حال میں بتا رہا ہوں۔ آنکھ خیرہ ہے دیکھ کر جلوے، حسن کا بے بہاں خزینہ ہے، نعمتوں کی بہار ہے ہر سو، تیری حوروں کی خیر ہو مولا، تیری حوروں کی خیر ہو مولا، تیرے غلماں کی خیر ہو مولا، عشق والوں کی عرض بھی سن لے، ہم تو طالب ہیں تیرے مکھڑے کے، تیرے دیدار تیرے جلوے کے، ہم تیری دید کے پیاسے ہیں، ہم تو یہاں تجھ کو تکنے آئے ہیں، عاشقوں کی بس ایک جنت ہے، میرے مولا وہ تیری صورت ہے۔ پوچھیں گے سلونی، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہیں، وہ جواب دیں گے باری تعالیٰ عشق والوں کی عرض بھی سن لے، ہم تو طالب ہیں تیرے مکھڑے کے، تیرے دیدار تیرے جلوے کے، ہم تیری دید کے پیاسے ہیں، ہم تو یہاں تجھ کو تکنے آئے ہیں، عاشقوں کی بس ایک جنت ہے، میرے مولا وہ تیری صورت ہے۔ یہ جواب دیں گے۔ اللہ پھر فرمائے گا سلونی، مانگ لو مانگ لو، وہ پھر یہ جواب دیں گے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَيُفْتَى لَهُمْ بِقَدْرِ إِشْرَاكِهِمْ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، پھر کھول دیا جائے گا وہ منظر، پردے اٹھا دیے جائیں گے، اور جمعہ کے دن اس مجلس میں ہر کسی کے حال اور استطاعت کے مطابق جلوہ کرایا جائے گا، اور وہ کچھ دکھایا جائے گا جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، وہ سنایا جائے گا جو کسی کان نے کبھی سنا نہیں ہوگا، اور وہ کچھ محسوس کرایا جائے گا جس کا خیال کبھی کسی کے دل میں نہیں گزرا۔ حضرت انس نے اس کو روایت کیا، عثمان بن عمیر نے روایت کیا، امام شافعی نے مسند میں، عبداللہ بن امام احمد نے السنہ میں، ابو صالح نے، زبیر بن عدی نے، علی بن الحکم البنانی نے، عبد الملک بن عمیر نے، یزید الرقاشی نے، الغرض بہت سے تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین وہ کرتے آئے ہیں اس کی روایت تسلسل کے ساتھ۔ اس سوال کا جواب کہ جب وہ پوچھے گا باری تعالیٰ سلونی فَيَقُولُونَ أَرِنَا وَجْهَكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ نَنظُرْ إِلَيْكَ، بس اور کچھ نہیں مانگتے، اپنا مکھڑا دکھا۔ عاشق وَيَكْشِفُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تِلْكَ الْحُجُبَ، پھر اللہ پاک سب پردے اٹھا دیں گے، وَيَتَجَلَّى لَهُمْ وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ، پھر وہ اس کو تکنے لگ جائیں گے، اور اس سے بڑھ کے حسن یہ ہے وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ، وہ ان کو تکتا رہے گا۔ اس منظر کو کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا؟ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ہر ہفتے میں جمعہ کے دن ایک بار دیدار کی مجلس ملے گی،
اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ہر روز دیدار کی ہفتے میں 2 بار دیدار کی مجلس ملے گی، 2 بار ہفتے میں دیدار ہوگا۔ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہر روز دیدار ہوگا، ہر روز۔ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہر روز صبح و شام دیدار ہوگا۔ اور آپ سن چکے کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جنہیں اذن عام ہوگا جب جی چاہے آ کے مولا کا دیدار کر، اس کے حضور، اس کی مجلس میں بیٹھ۔ یہ حدیث و رؤیا جو ہیں یہ سب حدیث مشہورہ ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اور دیگر بہت ساری کتب سے میں اب حوالے دیتا چلا آیا ہوں سارے کثرت کے ساتھ، الگ الگ مضامین ہیں سب کے۔ آخری بات جو کہنے والی ہے، امام عبد الوہاب شعرانی نے القواعد الکشفیہ میں لکھا ہے کہ وہ دیدار کریں گے کس آنکھ سے، لذت کس طرح محسوس ہوگی اس دیدار کی، کیفیت اس لذت کی کیا ہوگی۔ تو عرفاء نے بیان کیا بعضوں کو رب کے دیدار کے وقت جو لذت ملے گی وہ لذت عقلیہ ہوگی، یہ دنیا کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ بعضوں کی لذت نفسیہ ہوگی، بعضوں کی لذت حسیہ ہوگی، بعضوں کی لذت خیالیہ ہوگی، بعضوں کی لذت مکیفہ ہوگی، بعضوں کی لذت ایسی ہوگی جس کی کیف آگے منتقل بھی کیا جا سکے، اور بعضوں کی لذت ایسی ہے جس کو منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعضوں عرفاء سے پوچھا، شیخ تقی الدین بن ابی المنصور نے اپنے عقیدہ سے بیان کیا، کسی نے پوچھا کیا انہی سر کی آنکھوں سے ہی دیدار ہوگا یا کوئی اور شے ہوگی؟ اور بھی انہوں نے جواب دیا عقائد اہل سنت کے باب میں کہ کئی ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ سر سے پاؤں تک ان کا پورا جسمی آنکھ بنا دیا جائے گا۔ تو صرف ان آنکھوں سے دیدار نہیں کریں گے، وہ جنت میں جدھر جائیں گے سارا جسم اللہ کے مکھڑے کو تکتا رہے گا، ہر طرف سے دیدار کریں گے۔ جیسے آقا علیہ السلام، اس کا ایک دلیل سمجھا دوں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو، نمازیوں کو، کہ میں تم رکوع و سجود کرتے ہو میرے پیچھے، میں تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ متفق علیہ حدیث، درجن کے قریب بار روایت ہوئی ہے بخاری مسلم کہ میں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کا دیکھنا پیچھے سے بھی اسی طرح ہے جیسے آگے کا۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں بڑی لطیف بات کی کہ ایسے عارف اور عاشق بھی ہیں کہ اللہ پاک ان کے آقا علیہ السلام کی اس فیض کے نتیجے میں پورا جسم مانند چشم بنا دیتا ہے۔ تو جنت میں تو یہ ہوں گے ہی خوارق، تو کئی عاشقوں کے پورے جسم کو اللہ پاک آنکھ کی مانند بنا دے گا، جدھر بھی جائیں گے مولا کا دیدار ہوتا رہے گا، جدھر جائیں گے اللہ کے دیدار کی مستی رہے گی۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس مقام پر پہنچنے کے لیے کہ اپنے دلوں کو اور ذہنوں کو وسوسوں سے خالی کر دیں، ریا سے خالی کر دیں، عجب اور کبر سے خالی کر دیں، حرص و ہوس سے خالی کر دیں، پھر اخلاص اور صدق سے بھر لیں، پھر اللہ کی رضا طلبی کو مقصود حیات بنا لیں، پھر عشق اور محبت کی شمع جلائیں۔ میں پھر یہ کل رات یا پرسوں انشاءاللہ زندگی ہوئی تو میں یہ بھی بیان کروں گا ایک مضمون کہ محبت، اس عشق کی کا آغاز کیسے ہو اور پروان کیسے چڑھے، یہ محبت پیدا کیسے ہو سکتی ہے، اس سفر کی ابتدا کیسے ہو، اور یہ محبت پروان کیسے چڑھے۔ ایک رات کا اگر اللہ کو منظور ہوا کل یا پرسوں یہ مضمون ہوگا تاکہ اس کا طریقہ بھی سمجھا۔ مگر یہ حرص و ہوس سے نکلیں، عجب سے نکلیں، نفس سے باہر نکلیں، نفس سے نکلیں۔ جب تک نفس میں ہیں، نفسانیت میں ہیں اور نفسیت میں ہیں، اس وقت تک دل سے پردے نہیں اٹھیں گے۔ جب عشق کی شمع روشن کریں گے اور اللہ کی صرف طلب اور اس کی رضا جوئی رہ جائے گی، پھر اللہ اسی زندگی میں دل میں ایک آنکھ کھول دے گا، اس میں اپنا انس ڈالے گا، اپنی محبت کی راحت ڈالے گا،
اپنی مناجات کی حلاوت ڈالے گا، آپ کے دل کا ایک روحانی تعلق اپنی بارگاہ سے قائم کر لے گا۔ جب آپ اس کے حضور بیٹھیں گے لذت پائیں گے، اس کا ذکر کریں گے حلاوت پائیں گے، اس کو سجدے کریں گے، مناجات کریں گے، سرور اور کیف پائیں گے۔ جب یہ کیف پانا شروع ہو جائے تو سمجھیں دل کی ملاقات کا آغاز ہو گیا ہے، دل کی ملاقات کا آغاز۔ اللہ رب العزت آج کی رات سب کو اس قابل کر دے، ہم سب کی آنکھوں کو، سب کے دلوں کو، کہ اللہ کے دیدار کے قابل بن سکیں اور اس زندگی میں اللہ کو راضی کر سکیں، اور شرمساری سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ راضی کدھر ہے وہ؟ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی گوشہ درود کی رپورٹ آئی ہے میرے پاس۔ اب تک جب سے گوشہ درود قائم ہوا، سید مشرف علی شاہ صاحب نے اور محمد جواد حامد اور پوری جو انتظامیہ ہے، گوشہ درود کے اندر اور باہر دنیا بھر میں اس کا جو نظام ہے، اس کے تحت جو درود پاک کا ہدیہ اب تک گوشہ درود کے نظام سے بھیجا جا چکا ہے بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس کا عدد اب 8 کھرب ہو چکا ہے۔ 8 کھرب 10 ارب 11 کروڑ 30 لاکھ 32,611، اتنا عدد اب تک گوشہ درود کے نظام کے تحت ہدیہ پیش کیا۔ اللہ کا رسول اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور صرف فروری کا مہینہ جو گزرا ہے، صرف یہ 1 فروری، 1 مہینے کا درود، یہ 1 ارب 20 کروڑ 72 لاکھ 27,164 مرتبہ 1 مہینے میں پڑھا گیا۔ اللہ کے حضور آج کی اس رات ہے، بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ کے حضور کچھ التجا کر لیں، منگتے بن کے کچھ التجا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ تیرے گناہگار بندے نافرمانیوں میں لت پت، گناہوں میں لت پت، اپنے نفسوں کے قیدی، دنیا کے حرص و لالچ کے قیدی، خطا وار، کمزور، نیتیں کمزور، ارادے کمزور، عزم کمزور، ہمتیں کمزور، کسی قابل نہیں، مگر آج تیرے لطف و کرم کی امید پر سارے جمع ہیں تیرے حضور۔ 7 دن ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں اس جامع المنہاج میں تیرے گداگر، تیرے نوکر، تیرے بندے، تیرے غلام اور تیری باندیاں، تیری نونیاں 7 دن 7 راتوں سے تیرے لیے جاگ رہے، تجھے منانے کے لیے، تجھے پکار رہے، تیرے حضور سجدہ ریز ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اور آج کی رات 27ویں شب ہے، بعید نہیں کہ یہی شب قدر ہو۔ تو اپنی شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھماتا ہے، اور کئی بار 27ویں کی شب جیسے اللہ والوں سے سنا کثرت سے لاتا ہے، بعید نہیں کہ یہی شب قدر ہو۔ مگر جہاں ہزارہ لوگ تیرے طالب
تیرے عشق کے طلبگار، تیرے دیدار کے طلبگار، تیری عفو درگزر کے طلبگار، تیری بارگاہ سے معافی کے طلبگار، تیری رضا کے طلبگار، تیری محبت کے طلبگار، تیری قربت کے طلبگار، لاکھوں آنسو بہا رہے ہوں، ان کی چیخیں نکل رہی ہوں، اور یہ مولا تو ان کے لیے شب قدر ہی ہے، یہ ان کی شب قدر ہی ہے، تو معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا ہے، تو عفو درگزر فرمانے والا ہے، تو کسی کو دھتکارنے والا نہیں، تو منہ پھیر کے جانے والوں کا انتظار کرتا ہے مولا، تو یہ تو تیری طرف چل کے منہ تیری طرف کر کے آئے بیٹھے ہیں 7 دن سے۔ چلو طویل زندگیاں جیسی گزری، پھر میرے مولا تیرے لطف و کرم کے لیے تو ایک لمحہ چاہیے، تو محتاج نہیں ہے، تو باقی ساری زندگیاں سنوار دے، ساری زندگی کے حالات سنوار دے، ساری زندگی کے احوال سنوار دے، سب کی ساری زندگی کے اعمال سنوار دے، ساری زندگی کے لمحات و لحظات سنوار دے، ساری خیر عطا کر دے، ہر شر سے محفوظ و مامون فرما دے۔ یا اللہ سب کے صغائر کبائر ہمیں معاف فرما دے، گناہوں اور لغزشوں سے پاک فرما دے، ہمیں اپنی طاعت عطا کر دے، اپنی عبادت کی توفیق عطا کر دے، اپنی لذت مناجات عطا کر دے، اپنی حلاوت عبادات عطا کر دے، اپنا کیف اور اپنا سرور طاعات عطا کر دے، اپنی ذات کے ساتھ ہم بیگانہ ہیں، ہماری بیگانگی دور کر دے، اپنے ساتھ تعلق جوڑ دے، اپنے ساتھ واسطہ جوڑ دے، اپنے ساتھ محبت کا تعلق قائم کر دے، اپنے ساتھ عشق کا رشتہ قائم کر دے، ہمیں صرف اپنی رضا کا طلبگار بنا دے، ظاہر و باطن کی بیماریاں دور کر دے، ہماری روحوں کی بیماریاں دور فرما، قلوب کی بیماریاں دور فرما، ہمارے نفوس کی بیماریاں دور فرما، ہمارے ذہنوں کو اور ان کی سوچوں کو پاک صاف کر دے، وسوسے دور فرما دے مولا، وسوسے دور فرما دے، مادی شیطانی تنقیدی عقلوں سے نجات دے دے، ایمان بالغیب والی عقل عطا کر دے، بن دیکھے ماننے والی عقل دے دے، بن دیکھے ماننے والے دل دے دے، بن دیکھے ماننے والی طبیعتیں دے دے، ہمارے مزاجوں میں نرمی عطا کر دے، عاجزی عطا کر دے مولا، انکساری عطا کر دے، تواضع عطا کر دے، عبادت کا ذوق عطا کر دے، ہمارے نفوس سے اور طبیعتوں سے کبر کو دور کر دے، عجب کو دور فرما دے، تکبر کو ختم فرما دے، رعونت کو ختم فرما دے، معصیت کو ختم فرما دے، یا اللہ ہماری زندگیوں سے غیبت ختم فرما دے، غیظ و غضب ختم فرما دے، نفرتیں دور کر دے، ہمارے اندر سے حقارتیں دور کر دے، ہمیں سخاوت عطا کر دے، وسعت قلبی عطا کر، وسعت روح عطا کر، وسعت نفس عطا کر، ہمیں خیر دے جیسے تو نے اپنے عاشقوں کو عطا کی، جیسے تو نے آقا دو جہاں کے غلاموں کو عطا کی، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا کی، مولا وہ صداقت عطا کر دے، جو سیدنا فاروق اعظم کو عطا کی وہ عدالت عطا کر دے، جو عثمان غنی کو عطا کی وہ سخاوت عطا کر دے، جو مولا علی شیر خدا کو عطا کی وہ شجاعت اور وہ عبادت اور معرفت عطا کر دے، جو حسنین کریمین کو عطا کی وہ محبت عطا کر دے، مولا جو تو نے اپنے پیاروں کو دی، جو ائمہ اہل بیت اطہار کو دی، جو حسن بصری کو دی، جو باجزید بستامی کو دی، جو جنید بغدادی کو جس حال سے نوازا، ذوالنون مصری کو دیا، سری سقطی کو دیا، معروف کرخی کو دیا، میرے مولا شبلی کو دیا، بہلول دانا کو دیا، میرے مولا جو تو نے اپنے بحر معرفت میں سے، اپنے بحر عشق میں سے جو قطرے ان کو تو نے جام بھر بھر کے پلائے تھے، آج کی رات ان پیاسوں کو ایک ایک قطرہ ہی دے کے بھیج دے، کچھ کیفیتیں ان میں سے دے کے بھیج دے، کچھ حال بدل کے بھیج دے، ہمارے رخ ہی سیدھے ہو جائیں، چہرے تیری طرف ہو جائیں مولا، ہم تجھ سے مڑے ہوئے تیری طرف منہ پھیر لیں، ہم بدحال ہو گئے ہیں، ہمارے حال درست کر دے، سارے گناہ معاف کر دے، اگلی زندگی آپ پاک کر دے، ہمیں اپنی قربت عطا کر دے، اپنا بنا لے، ہم تجھے اپنا جانے، تیرے قریب ہو، تجھے اپنا کفیل مانے، تجھے اپنا ہادی مانے، تو ہمارے لیے کافی ہو جائے، تجھ پہ توکل کریں، تجھ سے راضی ہوں، میرے مولا تجھ پر یقین رکھیں، یا اللہ تیری جود و سخا پر اور تیری خیرات پر اعتماد کرے، میرے مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، میرے مولا تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی روحوں کو تو نے اپنی قربت کی بلندی عطا فرمائی ہے اور ان کی روحوں کو اپنے عشق میں پرواز عطا کر دی ہے، میرے مولا ہماری روحوں کو بھی ان میں شامل فرما، میرے مولا ہمیں خواہشات اور شہوات نفسانی کے خلبوں سے نجات عطا فرما دے اور ہمارے قلب اور ذہنوں کے خیالات کو
پاک صاف اور شفاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ تیری نعمتوں اور تیری قربتوں اور تیری رضاؤں کے باغات میں سے ہم ہر وقت رزق کھائیں اور دنیا پرستی سے نجات پا جائیں۔ میرے مولا تیرے تسلیم کے چشمے جہاں تیرے مقربین جہاں سے پیتے ہیں اس میں سے شراب عشق عطا کر، اس میں سے شراب معرفت عطا کر، اپنی مجلس دیدار میں بیٹھنے کے قابل بنا دے، جام عشق سے شراب کر دے۔ میرے مولا اپنے کیف و سرور کے سمندروں میں غوطہ زن کر دے۔ میرے مولا اپنی قربت کے صحنوں میں ہمیں چٹائی بچھانے کی توفیق عطا کر، تیری قربت کے صحن میں آ بیٹھیں، تیری رحمت کے سائے میں آ بیٹھیں، تیرے عشق اور محبت کے سائے اس کوچے میں آ بیٹھیں۔ ہمیں اپنے کوچے میں بٹھا، اپنے آپ سے دور نہ کر، ہمارے ارادوں کو صدق عطا کر، اخلاص عطا کر، ہماری نیتوں کو اخلاص عطا کر، ہمارے اعمال کو صالحیت عطا کر، ہمارے احوال کو تقوی عطا کر، ہمارے مقامات کو استقامت عطا کر۔ یا اللہ طویل بلاؤں کا زمانہ ہے، بے روزگاریاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، مادہ پرستی ہے، غلاظتوں کی زندگی ہے، لوگوں سے حیا مٹ گیا، دین کا حیا مٹ گیا، حلال و حرام مٹ گیا، لوگ اپنے روزگار کے لیے حرام کی طرف چل پڑے ہیں، انہیں تیرا ڈر نہیں رہا، معاشرہ بدی کی طرف جا رہا ہے، بدی کا غلبہ ہے ہمارے اندر ہمارے باہر۔ مولا بدی کی اس رت میں ہمیں نیکی کی طرف لے آ، بدی کی رت میں ہمیں نیکی کے لیے منتخب کر لے، بدی کی رت میں ہمیں نیکی کی ٹھنڈی ہوا عطا فرما دے، بلاؤں کی رت میں ہمیں صبر عطا کر، ہمت عطا کر، استقامت عطا کر۔ میرے مولا ہمیں ہمارے دلوں کو ان دلوں میں شامل کر جن کے دل تو نے ملکوتی دل بنا دیے ہیں، ہماری روحوں کو ان میں شامل کر جن روحوں کو تو نے جبروتی روحیں بنا دیا ہے، ہمارے اسرار اور بواطن کو ان اسرار میں شامل کر جن کو تو نے لاہوتی بنا دیا ہے۔ میرے مولا ان لوگوں میں سے کچھ حصہ ان کے نصیب کا عطا کر جن پر تیری عظمت کے راز کھل گئے ہیں، تیری عظمت کے راز روشن ہو گئے ہیں، اور ہماری روحوں کے اندر اور ہمارے دلوں میں وہ دروازے کھول دے جن سے تیرے جمال کی تجلیات آ جائیں۔ ہمیں اپنا شوق عطا کر دے، شوق لقاء عطا کر دے، اپنی محبت عطا فرما دے، اپنا اشتیاق عطا فرما دے۔ ہمیں وہ زندگی دے کہ تیرے حضور جائیں تو شرمسار نہ ہو، وہ زندگی دے کہ قبر میں جب آقا علیہ السلام کا سوال آئے تو ہم گونگے نہ بن جائیں۔ مولا تجھے پہچانے، تیرے محبوب کو پہچانے، تیرے محبوب ہمیں پہچانے، اور سب لوگوں کی نیک خواہشیں آج کی رات پوری کر۔ پورا پاکستان، پورا عالم اسلام، پورا عالم انسانیت، شرق سے غرب تک تحریک منہاج القرآن کے کل تنظیمات، وابستگان، رفقا، کارکنان، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، مشرق سے مغرب تک جو تیری دین کی خدمت میں لگے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، شرق سے غرب تک پوری دنیا میں جانیں دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، وسائل دیتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، تیرے دین کی فکر کرتے ہیں۔ مولا تو ان کی لاج رکھ لے، تو ان پہ کرم کر دے، ان پر سایہ لطف و احسان فرما دے، ان کے ایمان میں برکت دے، ان کے اعمال میں برکت دے، ان کے احوال میں برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے، ان کی اولادوں میں ایمان کو آگے پہنچا، ہماری نسلوں میں ایمان منقطع نہ ہو، ایمان نسل در نسل چلے۔ اور علاوہ منہاج القرآن کے آقا علیہ السلام کی پوری امت، جہاں جہاں سرزمین تیری کرۂ ارضی پر ہے، پوری امت، اور امت کی خدمت کرنے والے، تیرے دین کی خدمت کرنے والے، تجھے چاہنے والے، تیرے محبوب کا پیغام پہنچانے والے، جہاں جہاں صدق اور اخلاص سے تیرے محبوب کی نوکری ہو رہی ہے، میرے مولا ان سب کی نوکریاں قبول فرما، سب کو اپنی عنایات کی بارشیں ان پر فرما، سب پہ لطف و کرم فرما۔ آج کی بخشش کی رات ساری امت کو بخش دے۔ امت مشکلات میں گھری ہوئی ہے، ہر طرف ظلم ہے، جبر ہے، ناانصافی ہے، طاقت نے دبوچ لیا ہے، امت کے حکمرانوں میں غیرت نہیں رہی، ہمت نہیں رہی، حوصلہ نہیں رہا۔ میرے مولا ان کو حوصلہ دے، ان کو ہدایت دے، ہمت دے، غیرت ان کی بحال کر، یہ اپنے وجود، اپنی شناخت کو پہچانے اور تیرے محبوب کے دین کی طرف چلے، گنبد خضرا کی طرف سفر کرے، تیرے دین کی طرف سفر کریں، قرآن کی طرف سفر کریں، آقا کی سنت کی طرف سفر کریں، تیری اطاعت اور بندگی کی طرف سفر کریں۔ شرمندگی سے ہم سب کو نکال لے۔ اور آج کی رات جو لوگ یہاں بھی اور کہیں بھی آج کی رات تیرے حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، حرم کعبہ ہے یا بارگاہ رسالت مآب ہے یا زمین کا کوئی خطہ
آج کی رات یا ان مبارک راتوں میں جو ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر تو اس سے تیرے منگتے مانگ رہے ہیں سب کو عطا کر دے جو ان کے لیے اچھا ہے، سب کو عطا کر دے، سب کو عطا کر دے، سب کو عطا کر دے، خیر عطا کر یا اللہ۔ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اولاد کے طالبوں کو اولاد عطا فرما دے، جنہیں اولاد دیا انہیں نیک اولاد عطا فرما، ان اولاد کو نیک فرما دے، انہیں صالح بنا دے، انہیں متقی بنا دے، جو طلبگار ہیں انہیں عطا کر، بیٹوں کو بیٹیوں کو اچھے اسباب بنا، سب کو صحت دے، تندرستی دے، جسمانی بھی روحانی بھی، سب کے رزق میں کشادگی دے۔ مشکل حالات میں تیرے محبوب کے امتی جی رہے ہیں مولا، ان مشکلات سے نجات دے، مگر ان کو حوصلہ دے، ان کو صبر دے، ان کو شکر دے، ان کو قناعت دے، تاکہ مشکل میں بھی یہ مسکراتے رہیں اور ان کا اعتماد تجھ سے نہ ٹوٹے، ان کا توکل تجھ سے نہ ٹوٹے، ان کا یقین تجھ سے نہ ٹوٹے، ان کا ایمان نہ لرزے۔ اور منہاج القرآن کی خدمت کرنے والے کارکن، رفقا، نظامتیں، فورم، بیٹیاں، ویمن لیگ کی، منہاج القرآن کی، یوتھ لیگ، MSM اور ویمن لیگ اور منہاج القرآن علماء کونسل، نظام المدارس، پاکستان عوامی تحریک اور جتنے بھی ہمارے مختلف مراکز، یونیورسٹی، کالجز، شریعہ کالج، بچیوں کا، بیٹوں کا، تمام ملک میں دنیا بھر کے مراکز، ہر جگہ خاص لطف و کرم کی انوار و تجلیات کی برکات کی رحمتیں فرما، بارشیں فرما، کرم فرما، ان کی نوکریاں قبول کر اور ان کے ارادوں میں اور صدق اور اخلاص دے، ریا سے محفوظ فرما، شیطان کے حملے سے محفوظ فرما، نفس کے حملے سے محفوظ فرما، انہیں مردان حق میں شامل فرما، ان کو صاحبان استقامت بنا، صاحبان صدق و اخلاص بنا، اور میرے مولا ان کے دل پھر اپنے ساتھ لگا لے، جوڑ لے، سب کے اندر عشق کا کچھ ذرہ ڈال دے، تواضع ڈال دے، انکساری ڈال دے، اخلاق حسنہ ڈال دے، سب کو خیر دے، خیر دے، خیر دے، شر سے سب کی حفاظت فرما دے۔ اور جن لوگوں نے یہ پورے 10 دن اہتمام کیا ہے ہمارے منہاج القرآن کی ترجمات نے، مردوں عورتوں کے لیے، اور ڈونرز نے، معاونین نے، منتظمین نے، ملک کے اندر ملک کے باہر ہر طرف جس شکل میں تعاون کیا ہے، تیرے بندوں کو جمع کرنے کا، بٹھانے کا، سحری افطاری کھلانے کا، عبادات کروانے کا،